حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم دعوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت، دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو پسند تھی۔ آپ نے دانتوں سے اسے کھایا اور فرمایا، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو کیسے؟ پھر خود فرمایا، اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں سب امتوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور دیکھنے والے کی نگاہ انہیں دیکھ سکے گی اور پکارنے والا انہیں اپنی پکار سنا سکے گا، اور سورج قریب ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس حالت میں ہو؟ تمہیں کتنی ہولناکی پہنچی ہوئی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش و شفاعت کرے۔ کچھ لوگ کہیں گے، تمہارا باپ آدم یہ کام کر سکتا ہے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور تجھ میں اپنی روح پھونکی اور تیرے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تجھے جنت میں رہائش دی۔ کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت اور سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصائب پہنچے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے، میرا رب اتنا غضبناک ہے جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور کبھی اس کے بعد نہ ہوگا، اور اللہ نے مجھے ایک درخت سے اس کے کھانے سے روکا تھا، میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف پہلے نبی بنا کر بھیجے گئے اور اللہ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ عبدًا شکوراً رکھا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہمیں کیا مصائب پہنچے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اتنا غصے میں ہے، اس سے قبل کبھی نہیں ہوا اور نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا۔ مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، پس میں عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ کہا جائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی، اور سوال کیجیے، دیے جاؤ گے۔